سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنی ہو تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سنجان بندر کے نصف سے زیادہ لوگ بیرون ملک، انگلینڈ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں۔ مال کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہ گناہ ہے نہ جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو دینے والا ہی دیکھنا پسند کرتے تھے، لینے والا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ زندگی کا مقصد ہی نہیں بنا لینا چاہیے کہ مال مال اور مال۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ترکی کا زلزلہ ہے، مال کی قلت نہیں تھی، مکان کی کمی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ جانے کتنے سالوں کی پلاننگ بنی ہوئی تھی، ہم 50 سال تک ہماری اولاد کے لیے یہ ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے رکھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سیکنڈ کے زلزلے سے ان کی زندگی کے سارے پلان ختم ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کمائیے، مالدار بنیے، جائز طریقے سے دولت کمانا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت عثمان غنی کو مال کمانے سے سرکار ضرور روکتے۔ مال کمانا اگر بری چیز ہوتی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ضرور روکتے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنائیں گے، تعلیم کیسے حاصل کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اور بیمار ہوں گے تو علاج کیسے کرائیں گے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کمانا ہی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہ وہی مال جس کے کمانے کے سلسلے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے یہی مال قیامت میں کام نہیں دے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ مال کماؤ، لیکن قرآن نے مرد کس کو کہا؟ آج اگر کہا جائے کہ مرد کون، تو وی شیف کے اندر جس کی باڈی ہو، جم جانے کے بعد مسل اس کے اسٹرانگ ہوں، وہ نکلے تو لگے کہ کوئی پہلوان گزر رہا ہے، کوئی باڈی بلڈر گزر رہا ہے، انسان اس کو مرد کہتا ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن نے کہا مرد وہ ہے جسے بزنس، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پتہ چلا تم مال کماؤ، تم تجارت کرو، تم لین دین کرو، تم کاروبار کرو، تم فیکٹری چلاؤ، لیکن جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ، سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ پڑو، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ پڑو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال جسم کو سکون عطا کرتا ہے اور نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرپز آف مال کیا ہو؟
آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا پرپس کیا ہے؟ آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوگا میں دولت کمانے کے بعد پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلوں گا، میں دولت کمانے کے بعد فلاں کنٹری میں جا کر فلاں گناہ کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ کوئی عیاشی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی آرام کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی فضول خرچی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی لوگوں پہ اپنا رعب و دبدبا جمانے کے لیے زیادہ مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لوگوں کو جیب میں رکھنے کے لیے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرپز آف منی الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، مال کمانے کا مقصد الگ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ مال کماتے تھے، اتنا کماتے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں جو سونا تھا اس سونے کو بانٹنے کے لیے کلہاڑی سے سونا توڑا گیا اور اس کے بعد سونا بانٹا گیا۔ اتنا سونا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پتہ چلا مال کمانا بری چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن مال کا استعمال کس کام میں ہونا چاہیے، مال کس کام میں خرچ کرنا چاہیے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر، آج مسجد نبوی شریف جس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد ریاض الجنہ میں 2 رکعت ادا کرنے کے لیے انسان لائن لگا کر کھڑا رہتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہو جائے، مسجد نبوی شریف کے اندر انسان نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں مال کس لیے ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو آنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ جہاں آج مسجد نبوی شریف موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پتہ جب یتیم بچوں کو چلا تو یتیم بچوں نے کہا ہم یہ زمین حضور کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں، اگر حضور اسے قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، یتیم کی زمین کو ہم ایسے ہی نہیں لیں گے، ہم اسے خریدیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، کون ہے جو اس کی قیمت دے کر کے اس زمین کو خریدے گا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زمین کو میں خریدوں گا۔ صدیق اکبر نے پیمنٹ کی اور اس کے بعد وہ زمین خریدی گئی۔ اب آپ دیکھیں زمین خریدی گئی تھی 1450 سال پہلے، سجدے آج تک ہو رہے ہیں، 50,000 ایک نیکی کا ثواب آج تک وہاں پر سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ جتنا ثواب سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب صدیق اکبر کو بھی ملتا آ رہا جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اپنی دولت کے ذریعے اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی دولت کے ذریعے اپنے فیوچر کی فکر کرو، اپنی دولت کے ذریعے اپنے آگے کے بارے میں فکر کرو۔ وہ دولت جو تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے اور مرنے کے بعد تمہاری دولت کا فائدہ تمہیں قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے، ایسی چیزوں پر اپنی دولت کو خرچ کرو، ایسی چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری قوم کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر، ہسٹری سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج ہماری قوم اپنے سرمایہ کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو لیوش لائف کے اندر اور لگزری لائف کے اندر خرچ کرتا ہوا اپنی دولت کو دکھائی دیتا ہے۔ اسے یہ فکر ختم ہو گئی کہ میں اپنی دولت کے ذریعے وہ کام کر کے جاؤں کہ قبر میں میری انکم جاری رہے۔ ہم زمین کے اوپر تو ایسا کام
کام کرتے ہیں کہ جس شہر میں نہیں پہنچ سکتے وہاں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے پروفٹ ملتا رہے۔ اسی طریقے سے عقل مند وہ ہے جو زمین پر ایسا کام کر کے مرے کہ زمین کے اندر اسے پروفٹ ملتا رہے، اسے ثواب ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں 700 years before کی بات بتا رہا ہوں، 700 سال پیچھے چلے جائیے، اس زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس دولت آتی وہ اپنی دولت سے کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو تابندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، ایجوکیشن اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایجوکیشن کو فروغ دو، خود بھی ایجوکیٹڈ بنو اور دوسروں کو بھی ایجوکیشن کی طرف مائل کرو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جتنی یونیورسٹی تنہا بغداد کی سرزمین پر تھی اتنی یونیورسٹی کسی اور شہر میں نہیں تھی، اور آج 52 سے 57 اسلامک کنٹریز ہونے کے بعد جتنی جاپان کے اندر تنہا جتنی یونیورسٹیز ہیں 57 ممالک کے اندر اتنی یونیورسٹی نہیں ہیں، اس لیے کہ اب تو بادشاہ کا پیلیس بن رہا ہے، کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی جھولتا مینارہ بنا رہا ہے، اسی میں دولت خرچ ہو رہی ہے۔ عیاشیوں کے پیچھے جب دولت خرچ ہوئی تو ہماری قوم کو غیروں کی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جب ہمارا سرمایہ اس راہ کے اندر خرچ ہونے لگا جس سے ہمارا دنیا کا تو تھوڑے دنوں تک کا فائدہ ہو جائے لیکن قبر کے بعد ہمارے لیے کوئی سامان نہ ہو، تو آج ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ آج نہ ہماری کوئی یونیورسٹی ہے، نہ ہماری کوئی کالج ہے، نہ کوئی ہماری درسگاہ ہے۔ ہماری سچویشن یہ ہے کہ عرب کی سرزمین سے پیٹرول نکالنے کے لیے بھی ہمیں جرمنی کا سپورٹ لینا پڑتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کا سپورٹ لینا پڑتا ہے۔ اپنے پیر کے نیچے مدفون خزانہ بھی ہمارے پاس ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں جو نکال سکیں۔ سائنٹسٹ وہاں سے آئے گا، ٹیکنیشین وہاں سے آئے گا، یہ ہماری سچویشن بن گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ہماری گفتگو سے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے، کیسے کریں گے، بڑا ٹف ہے، گئے کھائے پیے پھر بھول گئے اور سو گئے۔ یاد رکھیں، آپ اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، کبھی زمانے میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پوری قوم کا اٹھنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی ایک بندہ بھی اٹھتا ہے تو پوری قوم جاگ جایا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ ایک نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا دو او فرادا، یا ایک کوئی کھڑا ہو جائے، ثم تتفکروا، پھر اللہ کے بندوں کی پریشانی حل کے لیے غور کرو، سوچو اور قدم آگے بڑھاؤ، پھر تمہاری پوزیشن یہ ہوگی تم تنہا اٹھو گے، اللہ تمہارے ساتھ اپنی نصرت شامل کر دے گا، تم جہاں بھی جاؤ گے مدد تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ آئے، نقشہ ہندوستان کا بدل گیا۔ غوث پاک بغداد کی زمین پر آئے، بغداد کا نقشہ بدل گیا۔ کبھی ایک کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آپ دیکھئے نا، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہ عالی شان مسجد نظر آتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے عوام کا چندہ بھی شامل ہو، لیکن بہت سارے علاقوں کے اندر ایسی مسجدیں نظر آئیں گی جس کو تنہا ایک بندے نے تعمیر کی ہوگی۔ بہت سارے علاقے کے اندر ایک اسکول نظر آئے گی جہاں پر کسی ایک بندے نے اسکول تعمیر کی ہوگی، لیکن ایک
इदारे के क़याम के बाद, स्कूल या मस्जिद के क़याम के बाद आप देखें पूरे मुआशरे की नमाज भी हो रही है, पूरी सोसाइटी के बच्चों का एजुकेशन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बंदा आज़्म करता है और फायदा पूरी कौम को मिलता नजर आता है, इस्तिफादा पूरी कौम करती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुसलमानों का एजुकेशनल मेयार और स्टेटस कितना लो है और कितना पुअर है। आप देख लें, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर देख लें, आपके इलाके में देख लें, तो आपको पता चलेगा पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। अक्सर जब मैं एजुकेशन पर गुफ्तगू करता हूं तो ये वाकया मैं जरूर अर्ज करता हूं। मेरा दौरा बंगाल की सरजमीन पर हुआ, ऐसा इलाका, बंगाल का बिछड़ा हुआ इलाका जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ये कमोबेश 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं वहां पहुंचा, मुझे लेने के लिए एक मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, बड़े खलीक, बड़े मिलनसार, बड़े बासलाहियत, लेकिन उनके दिल में तड़प थी मैं अपने गांव में कुछ काम करूं। तो उनके गांव के अंदर वो मुझे ले जाना चाहते थे। मैंने उनकी दावत कबूल की, गया, एयरपोर्ट से साथ चले हम, गांव में कदम रखते। इलेक्ट्रिसिटी भी गांव के अंदर नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने जनरेटर के जरिए काफी रास्ता उन्होंने सजा दिया था और रोशनी का एहतमाम किया था। मैं जब गांव में पहुंचा, एक खूबसूरत बिल्डिंग मुझे नजर आई, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा, हजरत इस बिल्डिंग को देख लीजिए आप। मैंने देखा, मैंने कहा यार इस गांव के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग, कहा इसकी दास्तान मैं आपको बाद में सुनाता हूं। पहुंचे कमरे के अंदर, बैठे, चाय पानी हुई, उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर उठे, फ्रेश हुए और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा हजरत जिन लोगों ने आज आपको दावत दी है मेरे जरिए, वो बच्चे हैं, 200 बच्चों की एक टीम है जिन्होंने ये आपको बुलाने का प्लान बनाया और उन बच्चों ने आपको दावत दी और कहा मुझसे कि उनको बुलाइए। अल्लाह अकबर, आपने दावत कबूल की, आप तशरीफ लाए। हजरत मसला ये है, उन 200 बच्चों में से 180 बच्चे वो हैं जो मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और इस तरीके के बड़े शहरों की होटलों में बर्तन साफ करते हैं। 180 के करीब कमोबेश बच्चे होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं और 20 के करीब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फन के अंदर एक्सपर्ट है, कोई पीयूपी में एक्सपर्ट है, कोई प्लम्बिंग में एक्सपर्ट है, तो वो लोग काम करते हैं। मैंने कहा यार उन बच्चों के जज्बे को सलाम, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन मौलाना मुझे इस बिल्डिंग के बारे में जानना है। तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, वही 200 बच्चों ने मिलकर के ये स्कूल बनाया है, इसलिए कि उन बच्चों की सोच ये है कि हम होटलों के अंदर बड़े बाप के बेटों को और पढ़े लिखे लोगों को आता देखते हैं, उनके अंदाजे गुफ्तगू से लगता है कि वो तालीम याफ्ता हैं, तो हमने तो इल्म हासिल नहीं किया, एजुकेशन हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से आज बर्तन साफ कर रहे हैं। लेकिन हमारी नस्लें भी ये काम करें, हम इसे गवारा नहीं करते। हम रुपया जमा करके इस स्कूल को बनाएं ताकि हमारी नस्ल इल्म हासिल करे और वो भी दूसरे बच्चों की तरह आज फैक्ट्री में बैठकर और आईटी की फील्ड के एक्सपर्ट बनकर पूरी दुनिया के अंदर अपना फैज भी पहुंचाएं और इल्म के जेवर से आरास्ता होकर एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार सके। मैं पूछना चाहता हूं, जब बर्तन साफ करने वाले उन गरीब बच्चों का हौसला इतना बुलंद हो सकता है, तो खुशहाल घराने के बच्चों का हौसला बुलंद नहीं हो सकता? अगर हमने अपनी जिंदगी को ऐश मौज के अंदर खर्च कर दिया, चलो खाने के लिए चलते हैं भिवंडी के ढाबे पर, चलो आज खाने के लिए चलते हैं सूरत की किसी होटल में, चलो आज चलते हैं मुंबई अपने पैसे को उड़ाने के लिए, या आप अपने पैसों को खर्च तो कर देंगे, लम्हों की लज्जत तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी कौम के मुस्तकबिल और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का कोई सामान आप तैयार करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और याद रखें, जिस कौम की सोच मर जाती है वो कौम भी मर जाती है, और जिस कौम की सोच बुलंद होती है
वो कौम भी तरक्की करती है। आप महसूस करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एजुकेशन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। एजुकेशन का मर्तबा ये बहुत बड़ा मर्तबा है। और एजुकेशन ऐसी चीज है कि इसमें न शक्ल देखी जाती है, न गांव देखा जाता है, न शहर देखा जाता है, न नसब देखा जाता है, न इलाका देखा जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था खलीफा हारून रशीद से मुतालिक, मेरी अक्ल दंग रह गई। पहली मर्तबा मेरी नज़र से, बल्कि दूसरी मर्तबा ये रिवायत गुजरी, लेकिन थोड़ा सा आज गौर से मैंने पढ़ने की कोशिश की। खलीफा हारून रशीद ने अपने किसी साथी से पूछा, खादिम से पूछा कि बताओ इस वक्त रुए ज़मीन पर बेहतर इंसान कौन है? तो साथी ने कहा आपसे बेहतर कौन होगा कि उमूर सल्तनत भी आपके हाथ में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भी आप हैं, रिश्ते में भी लगते हैं खानदानी एतबार से। तो खलीफा हारून रशीद ने फरमाया तेरी माँ तुझे रोए, अब मैं तुझे बताता हूं कि मुझसे बेहतर कौन है। फरमाते हैं तूने कभी हदीस का मुताला किया? हदीस के अंदर आता है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा सैयद नहीं थे, लेकिन मुस्तफ़ा का इल्म उन्होंने हासिल कर लिया तो आज उनका नाम हदीस की किताबों में जिंदा है। जब इल्म किसी के पास होता है तो वो मरता नहीं है, उस इल्म की बुनियाद पर कभी किताबों में जिंदा रहता है, कभी शागिर्दों में जिंदा रहता है, कभी यूनिवर्सिटी और कभी दीनी इदारों की शक्ल में वो जिंदा रहता है। आज इल्म बहुत जरूरी है। एजुकेशन की फील्ड पर मेहनत करना, एजुकेशन की फील्ड पर कोशिश करना, यह हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी के अंदर हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आने वाली नस्लें, उनके लिए हम तालीम का क्या इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। शायद आप ये सोचते हो ये मौलाना लोग चीखते करते क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं अल्लाह का शुक्र है उसने काम लिया है और ले रहा है। मेरी आदत शुरू से ये रही, पहले करता हूं फिर बोलता हूं। आपके ही इलाके के हमारे 2-3 जिम्मेदार हजरत मौलाना मुश्ताक नजमी साहब के साथ अभी 2-3 हफ्ते पहले महापुली में जो हमारा इदारा है वो देखने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद आज उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि हजरत इस किस्म के इदारे तो हर जगह कायम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मौजूद है। हम पूरी दुनिया के अंदर कोशिश कर रहे हैं इल्म का चिराग रोशन करने के लिए। आइए मैं इल्म की एक फजीलत आपके सामने पेश करूं ताकि इल्म का मकाम आप समझ सकें और इल्म की फजीलत को समझ सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। मैं आपको बताऊं एक घर है, 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी के अंदर लाइट भी जल रही है, बाप भी बैठा है, पीर साहब भी बैठे हैं, मौलाना भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, और इसमें अचानक लाइट चली गई, रूम में हो गया अंधेरा। अब इस अंधेरे की बुनियाद पर इंसान रूम से निकलना चाहेगा तो कभी बाप के हाथ पे पैर पड़ जाएगा, कभी उस्ताद के हाथ पर पैर पड़ जाएगा, इसलिए कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाप की तौहीन हो जाएगी, कभी उस्ताद की तौहीन हो जाएगी, इसलिए कि अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाप की बेअदबी भी हो रही है, उस्ताद की भी बेअदबी हो रही है। अचानक लाइट आई, बंदा संभल जाता है, बाप के करीब से संभल कर गुजरेगा, उस्ताद के करीब से संभल कर गुजरेगा। सुन लो, अगर आज कोई बच्चा अपने माँ बाप का बेअदब बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके पास ये इल्म नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने माँ बाप का मर्तबा क्या रखा है। अगर आज बड़े के सामने इंसान जबान दराज हो रहा है तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उनके पास इल्म नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने
مسلمانوں، علم ہوتا ہے تو چلنے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے گفتگو کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کھانے پینے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے وقار الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے مرتبہ الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے عزت الگ ہوتی ہے۔ اور سن لو، پوری دنیا علم کی محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں۔ علم کی طرف بڑھو، علم کے سلسلے میں کام کرو، علم کے سلسلے میں جد و جہد کرو، عزم کر لو کہ کوئی بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، ان پڑھ رہنے نہ پائے۔ آنے والے دن بڑے چیلنجز کے دن ہیں، بڑے امتحان کے دن ہیں۔ انسان کی قیمت ہر دن گھٹتی جا رہی ہے، ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی جگہ پر روبوٹ نے لے لی، انسان کی جگہ مشین نے لے لی۔ دنیا کی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جس سے آج انسان کو جاب سے نکال کر وہاں روبوٹ کو رکھا جا رہا ہے۔ آج صرف ٹول ناکے پر آپ دیکھ لیجئے کہ 4-5 سال پہلے آپ دیکھیں تو وہاں 10-20 لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ فاسٹ ٹریک آ گیا، لوگوں کی چھٹی ہو گئی۔ انسان بے قیمت بنتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر ریسیشن کے سلسلے میں 2023 کو سب سے خطرناک کہا جا رہا ہے۔ کیا ایسی سچویشن کے اندر ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ گھر چلانے کے لیے کسی پر ڈیپینڈنٹ رہے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ لوگوں سے زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات وصول کر کے اپنے بچوں کو پالے؟ اگر نہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے فیوچر کے لیے؟ کون سا قدم اٹھا رہے ہیں اپنی نسلوں کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے؟ اس لیے یاد رکھو، علم کی طرف آگے بڑھو، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو، لیکن ہاں خبردار، صرف یہ مت سوچنا کہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم۔ سب سے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کا قرآن نے کہا ہے وہ ہے علم توحید۔ یہ جانو پہلے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ سر ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں خدا کے سامنے جھک جائے۔ جب تم ٹیکنالوجی کو طاقتور سمجھو گے تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا، اور تمہارے کان میں پیدا ہونے سے لے کر دن میں 5 مرتبہ اور مرنے کے بعد بھی اور عیدین کے موقع پر بھی جو لفظ، جو جملہ تمہارے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے پیدائش سے لے کر کے موت، اور دن میں 5 مرتبہ وہ جملہ یہی تو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتاؤں۔ میں تعویذات وغیرہ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتا دوں۔ آج تو صاحب علم کو طاقتور نہیں سمجھا جاتا، چھا کرنے والے کو طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب زندگی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جو باعمل ہیں اور عامل ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں اللہ نے فیض رکھا ہے، لیکن علم کی بات علم کی ہے۔ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تخت بلقیس لانے کے لیے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جلدی سے میرے پاس لے آ کر کے پہنچا دے؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک سرکش جن اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم،
آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے نا، ہلیں گے بھی نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ سرکش جن کی طاقت۔ لیکن اسی محفل میں ایک علم والا بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب علم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے برجستہ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا حضور آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ یہ ہے علم کی طاقت، اس لیے کہ علم نبی کی میراث ہے، اور جس کے پاس نبی کی میراث ہو وہ بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے علم پر ابھارا، تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے لٹریچر کو جمع کرو، پڑھو، اور سب سے زیادہ اگر تم دیکھو گے تو علم پر ابھارنے والا اگر کوئی تمہیں نظر آئے گا تو وہ تمہیں اسلام نظر آئے گا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات نظر آئے گا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔